تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب
اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہب۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر جرنیل اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری زیدہ مجد الکریم، اور تحریک لبیک پاکستان کے ضلعی ڈویژنل خصوصاً غیرت مند عالم دین علامہ مولانا مفتی شیر محمد سیالوی صاحب، اور ہمارے ضلعی امیر، اور جتنی بھی سیاسی سماجی جتنی بھی شخصیات ہیں، اگر میں سب کا احاطہ کروں تو بڑا وقت چاہیے۔ ہمارا مختصر سا تعارف بابا جی کرا کر گئے ہیں کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ۔ سرگودے والے ہو جی میں تسی بیٹھے ہو نا، ایویں گل نہیں ہونی، جی میں تسی برف وچ لگے ہوئے بیٹھے ہو، اسی تے جناب ایہو جی ڈھلیاں گلاں دے کال نہیں ہیں، اسی تے گل کردے ہیں یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ جے تو سا اس طرح تقریر سننی کہ ایسا بھی 5 منٹ بعد تقریر کر کے چلے جانا، جے تو سا سانو دسو بھئی تسی جاگ دے بیٹھے ہو تے تقریر سنن پائے ہو، غازی خالد محمود تے جناب سالانہ اس مبارک تے آئے ہو تے گل سننا چاہندے ہو انہاں شیراں دی جنہاں دے بارے اقبال کہتا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ جے تو سا گال سنن آئے ہو تو سانو پتہ لگے کہ وہ حضور دے غلام بیٹھے ہیں۔ لاؤ بھئی ایسا ہوں تو بغیر نعرہ ہاتھ سارے بلند کرو ایک باری صاحب۔ چلو ایک منٹ لو بھائی بیٹھ جاؤ، آج ایک چاس نہیں آئی میں تو انہوں گال سنا لوں پھر توڑے کو نعرہ لمانا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تسی سمجھ دو اہمی اسی سال بعد آ گئے ہیں، غازی صاحب دے اس مبارک دے آ گئے ہیں، اور ساری امت کے نام اس طرح گل نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او غلام، میری امت دے او لوگ جنہوں نے اپنے ہتھیاراں نال قتال کیتا، ہتھیاراں نال قتال کیتا، جہاد کیتا، ہتھیاراں نال لڑے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن وہ اپنے ہتھیاراں نو این کر کے بغیر میانہ تو یعنی ننگے ہتھیار این کر کے اپنے موڑے ہوتے رکھے ہوں گے، این کر کے نہیں سمجھ آئی تو وہ میانے اے حضور دی حدیث سمجھان لگا، سمجھان لگا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہتھیاراں نال جہاد کیتا، قتال کیتا، قیامت والے دن انہوں نے ہتھیار ہیں ننگے کر کے اپنے موڑے ہوتے رکھے ہوں گے، این کر کے اجے بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ غازی المدین نے جس خنجر نہ راجپال نو مارے ہو ایتھے رکھے ہوئے گئے۔ جس ایس ایم جی بندوق نال ممتاز قادری نے گورنر نو مارے ہو بندوق ایتھے رکھی ہوئے گئے۔ اور سمجھ آئی گا نہیں؟ اے حضور دا فرمان ہے تو ہم دسن لگا اگے انہاں دی شان کی ہونی، انہاں دی شان تو پھر براول برانا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری جانب چلن گے، جس طرح چلن گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی، صفی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ساری کائنات
سارے دے دروازہ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی ملک سی ہر ایک نبی اتھے آسی حقہ نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال ہیں جی سارے جان کے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب مسیح اللہ تک جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے دی بارگاہ میں جان گے کیا اور آپ نے حضور سفارش کرو یہ سارے کہن گے زبو بلا غیری جاؤ کسی اور دے دروازے تے اس کام دے جناب کسی اور دے دروازے تے پھر جدو حضور دے دروازے تے جناب سارے پہنچن گے اولین و آخرین عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب میرا رب جہاں تمہارے لیے اللہ نے فرمان دیں جدو حضور دے دروازے تے جان گے تو حضور فرمان گے انا لہا کتھے جاندے رہے ہو کتھے دیکھے کھاندے رہے ہو اس کام واسطے تا اللہ تعالیٰ نے مینوں منتخب کیتا ہاں حضور دی طرف جدو سارے غلام اپنے ہتھیار ہیں رکھے ہوں گے موڑے ہوتے حضور دی طرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دی شان کی ہے حضور نے فرمایا جدو یہ میری جانب چلن گے نا تے رستے وچ اگر کوئی جلیل القدر انبیاء بھی انہاں دے رستے آ گئے یعنی جناب نجی اللہ جناب کلیم اللہ جناب خلیل اللہ جناب سمیع اللہ جناب مسیح اللہ کوئی بھی جناب جلیل القدر انبیاء انہاں دے رستے آ گئے انہوں نے جا کے کیا جناب انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی انہوں نے کیا جناب جنہ دی بارگاہ واسطے تسی کھڑے ہو اسی بھی ادھر جانا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا او جلیل القدر انبیاء بھی انہوں نے رستہ دیں گے کہ جاؤ جاؤ جناب تہاڈا مقام حضور کی امت میں بڑا تسی حضور دی طرف پہلے جاؤ اے ہے نا شہیداں دا اور ایک بات کہتا ہے شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ اور اے لینڈ پرانی چلتی آ رہی اسے نواج سمجھنا آوے کہ جناب ایک ہی معاملاتن جناب ایک ہی گلان حضرت غازی علم الدین میں غازی دی نسبت نہ گل کرتا جاما غازی علم الدین ترخانہ دا منڈا ہاں اتھے جناب ذاتہ شاطہ نہیں تولیاں جاندیاں اتھے تا وفاوہ تولیاں جاندیاں اور میں سنائی جاما کہ کیویں تولیاں جاندیاں کوئی بات جو گلہ نہ کرتا پھرے حضرت غازی علم الدین جدو شہید ہو گئے آپ کو انگریزہ نے پھانسی دے دیتی اے راجہ صاحب گل کر رہے سن میاں والی جیل تھی وہ بھی گل سنانا اس طرح جناب جدو آپ دا جناب جس میں اتھر جناب پیا ہویا نا یونیورسٹی گراؤنڈ لاہور جناب بڑے بڑے لوگ کھڑے اے جناب پرے بن کے جناب علامہ اقبال بھی کھڑے بڑے بڑے جناب سید دیدار علی شاہ صاحب بڑے بڑے جناب لوگ کھڑے اتنی دیر سید پیر جماعت علی شاہ صاحب آگئے نہ سنیا پیر جماعت علی شاہ صاحب دا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آگئے اور لوگ بڑے شاہ صاحب لوگوں نے غازی علم الدین دینا چہرے تو کپڑا لایا کہ شاہ جی آؤ زیارت کرو شاہ جی کہنے لگے نا چہرے کی زیارت نہیں کرنی پیر کھولو پیر جب شاہ جی انہوں نے کہا جناب چہرے کی زیارت کرو فرمایا چہرہ امام الانبیاء نے چمنا جماعت علی شاہ غازی علم الدین دے پیر چکے گا پھر جب جناب این کر کے آخری بیڑا ہے نا غازی صاحب دا جناب علامہ اقبال سارے بار کاٹ دیتے ہیں علامہ اقبال نے سارے بار کاٹ دیتے ہیں علامہ اقبال خود جناب غازی صاحب دی قبر چک رہا اور غازی صاحب دے کنہ دے قریب منہ لے کے آیا پھر باہر چھاڑ مار کے نکلیا اور چھاڑ مار کے جب باہر نکلیا نا باہر نکل کے کہنے لگا شاہ جی اسی گلہ ہی کرتا رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے ایسے بابا جی ایک گل کرتے سن بابا جی کہنے سن تانوں پتا کہ جناب گل کی بنی کہنے جناب علامہ اقبال جناب غازی علم الدین دے کان دے کول گیا نا تے غازی علم الدین دے کان دے کول جا کے کہنے لگا غازی تو حضور دے نا تے جان دے کے جا رہا جدو حضور آنا تے میرا بھی سلام پیش کری تے غازی علم الدین نے کو جواب دیتا ہونا کہ اقبال جلدی باہر نکل جنہ دے دیدار واسطے میں انتظار کر رہا ہوں جلدی باہر ہو بند کرو حضور آنا لے تے اقبال رونے ہوئے قبر چوں باہر نکلیا کہ شاہ جی ایسی گلاں ہی کرتے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا اور پیر سیال لجپال ہاں جی آپ بھی جدو گئے اور جناب غازی علم الدین کو غازی تا بیخ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہویا غازی بیخ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہویا اور جناب جدو استاد عشق لہر ایک بہت بڑا شاعر سی اے بھی غازی علم الدین کو پہنچا اور جناب انہیں کیا غازی صاحب نے کیا انہوں کو شعر سناؤ انہیں شعر سنائے جناب غازی صاحب نے کیا پھر میں بھی تینوں سناؤں تے غازی صاحب دیکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہوئے لکھنا پڑھنا کجا تے فارسی کجا تے عربی کجا تے اردو کجا غازی صاحب دیکھ کے بھی نہیں سن جناب قرآن پڑھے ہوئے لیکن جب غازی صاحب نے کیا میں تینوں سناؤں انہیں کیا سناؤ غازی صاحب نے پڑھے من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشم پروانہ جام آزم ازنار میں اندیشم اقبال
علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں مولویاں دی گلان اقبال منڈا ہوئے ترخانہ دا جناب لوہارا ترخانہ جانتا ہوئے نہ پڑھیا ہوئے نہ حافظ ہوئے نہ قاری ہوئے نہ کدی مدرسے دا منہ دیکھا ہوئے نہ کدی سکول دا نہ مکتب دا نہ مسجد دا پھر اقبال وہ فارسی کیویں گل کرے وہ فارسی شعر کیویں سنائے اقبال کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی اقبال کہتا جھلیا تینوں پتہ نہیں جدو حضور دی محبت سینے میں آ جاوے نا تے خاک دے ہم دوشے سریا می شبت اقبال کہتا پھر وہ مٹی بھی ہوئے نا تے سریا ستارے نال ہوتے چلی جاتے علامہ جناب غازی المدین نے کی اشعار پڑھے من عاشق سرمستم از دار میں اندیشم پروانہ جاں بازم از نار میں اندیشم فرمایا میں عاشق جناب جان دینا عاشقاں چوری کھانا والا نہیں اوکھے ویلے دیکھ کے جناب نسل والا نہیں اوکھے ویلے دیکھ کے پولیس دا ڈالا دیکھ کے بھجن والا نہیں بلکہ جناب پولیس دا ڈالا کی گولیاں بھی برستیاں ہون ہیلی کاپٹر تو بھی شل بجتے ہون تے گولیاں بجتی ہون تے آکے انسینہ کھول کے کہے ستم گرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے یا رسول اللہ لبیک 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 میں حجر بھی دیکھ رہا ہوں کہ بعض احباب شرما کے بیٹھے او جی اوے لبیک دا نعرہ نہ میرے پیو دا نہ کسی مولوی دا نہ کسی پیر دا نہ شیخ المشائخ دا نہ شیخ الحدیث دا نہ تہاڈا نہ کسی اور دا اے نعرہ رسول اللہ دا یہ نعرہ حضور دا اور اے میں سنائی جا گل کہ اے نعرہ لانا چاہو میرے آقا مولا سارے واسطے تہاڈے میرے سارے واسطے حضرت ابو ہریرہ نے حضور دی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ قیامت والا دن ہونا اولین و آخرین جمع ہونا اتنے جناب سارے موجود ہونے اتنا رش ہونا جناب سوا نیزے تے سورج ہونا اے حالات ہونے حضور توانو حشر والے دن قیامت والے دن کتنے ملاقات کریے میدان محشر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ حوض کوثر تے آ جاویں میں اپنے پیاسی امتیاں نو پانی پلا رہا ہوں گا کیا کی کر رہا ہوں گا پیاسے امتیاں نو پانی پلا رہا ہوں گا انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی حوض کوثر تے بھی ملاقات نہ ہوئے تے فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو آ جاویں جناب میزان تے میں اپنی امت تے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا کہ حضور نے فرمایا چوری نہیں کرنی جناب جھوٹ نہیں بولنا کم ناپ تول نہیں کرنا رشتہ داروں نہ قطع تعلقی نہیں کرنی ہمسایہ نہ اچھا سلوک کرنا یہ سارے اسی بھڑے کرتوت کر کے جب قیامت والے دن پہنچ جانا تے میزان تے نام اعمال تول رہے ہونے تے پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ ہاں جی ایک ہے مجرم چھپ دن کہ جناب سامنے کہنے حضور دی نگاہ رحمت اس دن این ڈھونڈ رہی ہونی مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے پر گشتہ تیری سازگاری واہ واہ حضور قیامت آلے دن این دیکھ رہا ہونے او میرا امتی بھی پاس گیا آجا میں تیرے بخشماما او بھی پاس گیا آجا تیرے میں بخشماما او بھی پاس گیا اور میں میزان تے کھڑا ہو کے میں اپنی امت تے نام اعمال کو لوا رہا ہوں آگے نہ سننا انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پل صراط پہ آ جامی میں اپنی امت اے رضا پل پر سے وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب سلم کہنے اپنی امت کو گزار رہے ہونے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط پہ آ جامی میں اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا حضرت ابو ہریرہ نے جڑی اگے گل کیتی نا تو ہاڈے تے میرے واسطے پھر تانوں سمجھ آنی چاہیے کہ نعرہ کیوں حضور دا لانا ہے ہاتھ چاہ کے تانوں سمجھان لگا حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ جے پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوے تا پھر
ایتھے ہن ذرا غور نہ سننا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا, میرے امتی نو قیامت والے دن جتھے میری لوڑ پے گی نا میں انہوں اتھے ملا گا. میری گل سن, حضور تا فرما رہے ہیں قیامت والے دن میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پوے میں انہوں اتھے ملاں گا. تے امتی ایتھے دنیا چ حضور دا نام لیندے شرماوے اور آکے میں ہاتھ چاہاں گا تے نال والا کی کہے گا, انہوں کہے چھڑ نال والا کی کہے گا. اے انہاں دے بارے حضور دے بارے گل کر دے ہو, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اور اے نعرہ پکایا ہوئے گا نا, شاہ صاحب نے بھی آکھیا کہ آخری قبر ایک سوال ہونا, اے علماء بیٹھے اے سارے بیٹھے, مر ربو کا ما دینو کا, اے پہلا سوال ہونا تیرا رب کون ہے, ما دینو کا تیرا دین کون ہے, تیرا دین کی ہے. آخری سوال ہونا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اے علماء بیٹھے جی کنت تقول, اے ماضی استمراری ہیں جی, ماضی استمراری 10 دنیا دے نہ دے بارے کی کہندا رہندا سیں. تو آکی نہیں حضور دا نام دسی تے میں شرم کھا جانا سا, اور شرم کھا رہی اور بڑیاں جگان جدو حضور دا نام رہے ہو کہے انہاں دے بارے کرنا, اے تا جناب انہاں دے بارے اے تا دنیا تے اسی پن بیکھے اینج ہاتھ چاہ کے کہندے سا لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. اتنی کی اے وفاد مولے, روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے, روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آئے. اتنی وفا کر کے حضور نہ ضرور جانے کہ قیامت والا دن ہوئے قبر جیسے صرف پہنچیے, قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہاں جی, قیامت جناب فرشتے نو کہنا ہے کہ دنیا دے سانو علماء سناندے رہن, کاف گیسو ہا دہن جانکھیں ابرو این ساتھ, حضور دے ابرو ہو جیسن, حضور دیا مبارک اکھاں ہو جیسن, حضور دے مبارک لب ہو جیسن, حضور دیا مبارک ظلفیں ہو جیسن. دنیا تے سنتے رہے ہیں, آج سامنے بیٹھا کاف گیسو ہا دہن جانکھیں ابرو این ساتھ, کاف ہا یا این ساتھ ان کا ہے چہرہ نون کا. بس اتنی وفا کر کے حضور نال ضرور جانے. اور یہ یاد رکھنا حضور دے غلامہ دی کوئی شان ہے کہ حضور دا نام سن کے سر جھکاندے نہیں ہیں, این سر مڑ لیندے کہ حضور دے نام تے, ہیں جی حضور دے نام تے حضرت خبیب بن عدی اے گرفتار ہو گئے غزوہ بدر تو بعد, مشرکین مکہ دے ہاں گرفتار ہو گئے, مشرکین مکہ نے آپ کو پکڑ لیا اور پورے مکے چلان ہو گیا. انہوں نے کہا جنہ تے بندے جناب مارے گئے بدر وچ وہ سارے آ جان حضور دے غلام کو بدلہ لینا. انہوں نے جناب اہل مکہ کو سارے جمع کر لیا, مقام تنعیم ہوتے تختہ دار لٹکا دیتا. انہوں نے بچے بھی آ گئے, کینچیاں بھی لے آئے, بھالے بھی لے آئے, تیر بھی لے آئے, نیزے بھی لے آئے, چوڑیاں بھی لے آئے, چاقو بھی لے آئے, بلیڈ بھی لے آئے, جو کچھ انہوں کو سامان سی سارے آ گئے. کیا ہو جی آج اپنے جناب 70 جڑے ساڑھے بندے مارے گئے, ایک حضور دے غلام کوڑا نہ بدلہ لینا. حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم کی طرف چلے نا اس طرح باواں کھول کے چلے, اس طرح تختہ دار سامنے لگا ہویا, باواں کھول کے پھر کہنے نا جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اے بھائی ایتھے بڑے بڑے لوگ آئے ہونے, بڑے بڑے جناب خان ملک تے بنا, بڑے بڑے نامی گرامی تے بڑے بڑے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. کوئی پوچھا نہیں, سال بعد بھی کوئی نہیں جانو نہ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا, نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا, تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا, لیکن قیامت تک غازی خالد محمود شہید کا نام زندہ رہنا ہے. اس دی وجہ کی ہے, اس دی وجہ کی ہے. اقبال کہنا اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہنا پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی, انہا نام لینا کوئی نہیں, دنیا تے بلال بلال ہو رہی. یہ وجہ کی ہے, انہیں کہا صرف اور صرف دامن مصطفیٰ وابستہ ہوتی وجہ اور کوئی گل نہیں.
حضرت خبیب بن عدی جس گھر سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اے حضرت خبیب بن عدی دی وہ دعا ہے جڑی بابا جی بھی پڑھتے سن اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہوں گن لے تے کلے کلے کر کے ماری کٹھے نہیں دیکھ کے شروع کر کے ذریعے حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم تے جناب کھڑے ہو کرے دعا منگی سی. حضرت خبیب بن عدی جدو چلے نا مقام تنعیم دی جانب اور اس طرح باواں کھول کے انہوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش. میں دسن لگا حضور دے غلامہ دی بولیاں نہیں بدل دیا نہ جناب اوکھا ویڑا ویکھ کے جناب پتلی گڑی نہیں لیندے بلکہ اوکھا ویڑا آ جاوے جتنا بھی اوکھا آ جاوے جتنا بھی تشدد آ جاوے تے آخدے مارو مارو مار بکاؤ تے میرا عشق نشے میں شاید اتنے تے جتنی سختی آوے اتنا لطف آندا. حضرت خبیب بن عدی جناب جدو جناب تختہ دار کی طرف چلے انہوں نے پوچھا خبیب کوئی آخری خواہش؟ فرمایا ہاں میری ایک آخری خواہش ہے. انہوں نے کہا کیے؟ فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. جدو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے نا تے آپ نے بڑے جلدی جلدی نارائن کر کے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے تے چل پے. فرمایا آج میرے آخری زندگی دی نماز سی دل تا میرا کیتا کہ میں بڑے لمبے پڑھا اپنے رب نہ بڑیاں لمبیاں گلاں کراں لیکن میں اس خیال نہ لمبے نہیں پڑھے کہ سامنے حضور دے دشمن کھڑے میرے دل وچ اے خیال نہ جان کہ حضور دا غلام موت نو سامنے دیکھ کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا اس واسطے میں لمبے نہیں پڑھے. حضرت خبیب بن عدی تختہ دار تے چڑھ گئے. انہوں نے جناب آپ کا جسم کٹنا شروع کیتا ادھر جناب کینچیاں نال بازو کٹنا شروع کیتا ٹنگاں کٹنی شروع کیتیاں جناب ران کٹنی شروع کیتی سینہ کٹنا شروع کیتا پیٹ کٹنا شروع کیتا. جدو آپ کا ان سارا کچھ کٹیا جا رہا ہے نا تن کٹنے شروع کیتے لوگ جناب آ گئے. انہوں نے کیا خبیب تو سوچتا تھا ہونا نا کتے پاس گیا کاش کے تیری جگہ تیرے نبی ہوندے. حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ گئے. فرمایا ذلیلو کی کہندے ہو میری جگہ میرے آقا ہوندے. فرمایا خبیب ایتھے مقام تنعیم تے کینچے نہ کٹیا جا رہا لیکن خبیب نو ایک گوارا نہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے دی گلی چلن اور حضور دے پیر کو ٹنڈا چک جاوے. اے ہے یہ ہے وفا کا تقاضا کہ مقام تنعیم تے جسم کٹیا جا رہا اور لوتھڑے کٹے جا رہے ہیں جسم دا اس کٹیا جا رہا لیکن فرمایا خبیب نو بھی گوارا نہیں کہ مدینے دی گلی حضور دے پیراں وچ کنڈا چک جائے. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. اے حضرت خبیب بن عدی نے سامنے دیکھ کے لمبیاں نمازیں نہیں پڑھیاں اس واسطے کہ حضور دے دشمن اے نہ سمجھن کہ موت کے ڈر کو پڑھ رہا. حضرت غازی المتین کی جب آخری ملاقات آئی نا اور ڈیتھ وارنٹ نکل آئے آخری ملاقات آئی کہ حضرت غازی المتین پورے جناب وہ خاندان نے میرا نانا سی کہ غازی صاحب نے ایک فرمان جاری کر دیا. غازی صاحب نے فرمایا جڑا میرے ملے گا اور روئے گا نہیں جڑا میرے ملے گا اور روئے گا نہیں رو کے پریشان ہو کے نہیں ملنا میرے تو ہستے ہوئے ملو ایم جی میرے ہستے ہوئے ملو. حضرت غازی المتین میں جدو سارے ملتے آئے نہ ملتے آئے آپ دے گھر والے سارے ملتے آئے. جدو آئیاں نا غازی المتین دی ماں دی واری والدہ آ گئیاں جدو غازی المتین دی والدہ ملن واسطے آئیاں نا تے رو پئیاں. جدو روئیاں تے غازی المتین نے کیا ماما تو پھر مامے ہوندیاں نا ماما تو پھر ماما ہوندیاں. غازی المتین نے کیا ماں جی کیوں روندے ہو؟ انہیں کیا کیوں نہ رواں میرا پتر ہن جناب پھانسی دے پھندے تے چڑھن لگا. غازی المتین نے جناب تاریخی گل کی تھی فرمایا ماں تو رو نہیں بڑے جناب جوان ہونے جڑے جناب ایکسیڈنٹ نہ مار کے ہونے بڑے جوان ہونے جڑے ڈوب کے مار کے ہونے بڑے جوان ہونے جڑے بخار چڑھیا کسے بیماری نہ مار کے ہونے. ماں تیرا پتر جا رہا حضور دے نام تے قیامت تک جتھے علم الدین دا نام آئے گا نا اتھے اس ماں دا بھی نام آئے گا وہ کیڑی ماں سی جنے علم الدین پیدا کیا. عاشقان وہ سے خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. اقبال کہتا حضور دے جڑے عاشق ہو جاندے نا وہ خوب تو خوب تر ہو جاندے خوب کائنات بھی سونے ہو جاندے اور اللہ تعالیٰ انہاں دیاں عزتاں اور بلند مقام بھی اس مقام تے پہنچا دیندا کہ دنیا والے ویکھتے رہ جاندے. مینوں یہ دسو بھائی جدو سیٹ تے سی ایڈ کر کے پوری سیٹ تے کرو فر نال ادو کی کہندے سن چیف آف آرمی سٹاف جناب صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب. آخر تے کی رہ گیا مشرف یہی رہ گیا نا. پھر آخر تے ایک تابوت وچ جانا تو دنیا تو ہے نہ چلیا ایک تابوت ایک بند ہو کے ایک فلیش جناب ہو گیا مٹ گیا نام کوئی نام ہی لینا والا نہیں ہونا. پھر جناب اگے آئے جی کی نام ہے جی جناب صدر پاکستان جناب عزت مآب آصف علی زرداری رہ گیا. پھر جناب
عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف خالی نواز شریف رہ گیا. پھر بڑے بڑے جناب نال نال آئے. ایک یار ہوئی بھی ہے آج کل اٹک ہونے آج کل اٹک ہونے کوئی خبر ہے اے جی ہتکڑیاں لگ گئی ہیں. میں کہا ہے ہتکڑیاں سانوں بھی لگیاں حضور دے نا تے ایتھوں تھلے اتریے پھر لوان واسطے تیار ہے. جب جیل تے سی نا جو آئے جناب ساڑھے بھائی پولیس والے ملازم آ گئے. انہوں نے کہا آپ صاحب ہتکڑی لانی. میں کہا جی میں نہ لاواں میں تہاڈی مرضی. میں کہا چلیا دوواں ہتھاں چلا اے تاں عشق دیاں منگاں نے تاں اساں چوم کے لائی ہوئی ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہتکڑیاں بھی لگ گئیاں, پرچے بھی کٹے گئے, تھانے بھی آ گئے, جیلیں بھی آ گئیاں, سارا کچھ آ گیا. ہیں جی ہن جناب جیل وچ آواز لگتی ہونی او گھڑی چور ادھر آ جاوے. یہ تاریخ وچ لکھا جائے گا کہ جناب سید ظہیر الحسن شاہ نوں ہتکڑیاں لگیاں. ہیں جی اے جناب نعیم چٹھے نوں ہتکڑیاں لگیاں. اے جناب مفتی شیر محمد سیالوی صاحب نوں ہتکڑیاں لگیاں. اے جناب شاہ جی صادق الامین صاحب نوں ہتکڑیاں لگیاں. یہ تاریخ وچ لکھا جائے گا کہ ایک جناب وزیر اعظم پاکستان نوں بھی لگیاں. تے کس جرم وچ لگیاں؟ گھڑی چوری تے. تے سانوں کس جرم تے لگیاں؟ حضور نال وفا تے. سواد آیا کہ نہیں ہتکڑیاں لوان دا؟ اے تے اج دنیا ہیں جی قیامت والے دن میں آواز لگے گی. انہوں نے کہا ختم نبوت دے غدار آ جان, این لین سامنے آ جان گے. انہوں نے کہا ناموس رسالت دے غدار آ جان, اے سامنے آ جان گے. انہوں نے کہا دین دے غدار آ جان, انہوں نے کہا سامنے آ جان گے. انہوں نے کہا ناموس رسالت دے پہرے دار آ جان. تے بابا جی بھی ویل چیئر لے کے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 یا. جناب ختم نبوت دے پہرے دار آ جان, غازی خالد محمود شہید بھی آ جان. ایسے ہی دے رہے نا بھائی, دنیا تو جانا تو ہے نا. اور بابا جی کہتے ہیں مارتا جانا, چلو آؤ ذرا چج نہ مریے, کوئی حضور دے نا تے دیر جان دے کے جائیے. میں اگلی گل کر رہا تھا اور نا جی کی جی وزیر اعظم پاکستان جناب فلانا فلانا عزت مآب تے فلانا میاں محمد نواز شریف تے خالی نواز شریف رہ گیا. بابا جی جو دنیا تے سن اخباری رپورٹر ہون, میڈیا ہوئے, فلاں ہوئے, سیاسی ہون, مذہبی پنڈت ہون, سارے نام بگاڑ کے خادم رضوی. لیکن این دنیا تو کیا تے ہر کوئی کہندا عاشق رسول خادم حسین. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی بھی دنیا تو چلے جاؤں گے, مر جاؤں گے, لیکن یاد رکھنا غازی خالد محمود دا ایسے طرح دھوم دھام نال کام چل رہا ہوئے گا. بڑے بڑے تھے نامی گرامی آئے, کوئی پوچھن بھی نہیں آندا. سال بعد جناب قبرہ تے کوئی پانی بھی نہیں آندا. بس ایک وجہ کہ حضور نال وفا ہوئے. آخر جناب ساری زندگی مخالفت کرتے رہے جناب ہیں, لیکن جب جنازہ ہویا تو پھر سارے دی اکھاں پٹیاں ہوئی رہ گئیاں. او جی ایڈا بڑا جنازہ, اور میں کہا چلیا ایڈا بڑا جنازہ تاں ہے دل وچ محبت رسول بھی تے ایڈی بڑی رکھی ہوئی. ہاں بندہ بھی بڑا بڑا تے پھر عشق رسول بھی بڑا بڑا ہیں جی. اور خالی گلاں نہ نہیں, عملاً کر کے. ہاں غازی المدین دی گل میں سنان لگا سا. اے یاد رکھنا حضور دے غلاماں دی شان براول برا. اے تے غازی المدین ہے نا جنہیں راجپال نوں ماریا, انہیں گندی کتاب ہو جناب راوی. جب غازی المدین کی شہادت ہو گئی سال بعد ہندوؤں نے, وہ تو پاکستان نہیں سی بڑھیا. پاکستان ہندوستان ہے سارا ہندوستان کے لاندہ سی علاقہ, تو جناب پاکستان نہیں سی بڑھیا. 1929 غازی المدین کی شہادت ہوئی 30 اکتوبر. جناب اگے 1930 سال بعد ہندوؤں نے پھر جلسہ کیتا لاہور دے وچ انارکلی بازار. انہوں نے جناب جلسہ کیتا, انہوں نے کیا ہوئے مسئلے کی سمجھ دینا سی راجپال نو مار لیا, جب کام ختم ہو گیا تو سا راجپال نو ماریا. اسی یہ کتاب گندی پھر چھاپا گے, ایک گندی کتاب پھر چھاپا. ایک گل میں تو ہمیں سے سمجھا دوں, وہ
کفر ایک کوئی گل چاہتا انہوں پتا کہ مسلمان آمال سے کمزور ہم ساری گلیں ہیں لیکن کفر میں ایک گل پتا کہ مومن جتنا بھی کیا گزرا ہوئے وہ نمازہ نامی پڑھتا ہوئے اور روزے نامی رکھتا ہوئے وہ حج نامی کرتا ہوئے وہ زکاتہ نامی دیندہ ہوئے لیکن ایک گل ہے کہ اس کے سامنے اس کے نبی دے بارے گل کی جاوے نا تو پھر وہ ساری گلیں پیچھے چھڑ کے میدان چاہ جاتا ہے اور اقبال کے اندر یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو ہاں کفر پورا دور لا رہا وہ چاہتا کہ اس مسلمان دا اپنے نبی نہ تعلق کمزور ہو جاوے لیکن یہ تعلق کمزور ہونا نہیں یہ ایمان دا تعلق ہے ہاں یہ پڑھائی کا نہیں ہے یہ کہنا غازی مقیم نے کسی کو سبق پڑھے سی بھی یہ کام کرنا ممتاز قادری کسی کو پچھڑ گیا سی کیا 4 دن پہلے بیٹا پیدا ہو جاتے کام کر دینا نہ عشق کچھ کچھ کے نہیں ہوتا عشق انے واہ ہوتا رب جس کی ڈیوٹی لا دے اے بڑے بڑے جناب ایسے جناب ڈی ایس پی آئی جی جناب پرانے جناب ڈی آئی جی سے بڑے بڑے جناب پرانے جنرل سے کرنل سارے کچھ ہیں لیکن کانسٹیبل ہوئے 60 لاکھ جنازہ ہو جائے گل وچ ہوئے ہاں بس حضور نال وفا دی گل ہے ادھر آن بھی دے رہے پھر وہ ورفانا لگا ذکر سے تھلے آ جانا میں کل تو ہمیں سنانے لگا سال بعد ہندوؤں نے جلسہ کیتا این جناب ایتا نہیں نہ ایتا کہ حضور کے غلاموں دا سٹیج لگیا ہویا اس سٹیج میں تشبیح دینا بھی انہوں نے نہیں این جناب انہوں نے جناب پھٹا چھٹا لایا اوتے چڑھے آئے ہندوؤں نے کیا ہوئے اس نے کی سمجھتے نہ سی راجپال نو مان لیا اسی کتاب پھر چھاپاں گے نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ پیر نہ جناب کوئی این عام کے سادہ جا ایک جناب بابا این دھوتی بندی ہوئی جناب لکھاں دے بجمے ہندو وہ کلا سٹیج پہ چڑھ گیا انہیں این ہندو دے ہاتھ تو نہ سپیکر کھولیا کھو کے جائیں انہوں نے کہنا وہ لا لیو انہوں گالے کرنے سے انہوں نے کہا لا لیو تسی کی کہندے ہو گندی کتاب پھر چھاپاں گے لو چھاپو تسی کتاب اسی علم و دین دفن کیتا جس خنجر نہ ماریا وہ باہر رکھ کے گیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بابا ان سے کیویں چڑھ گیا لکھاں دے مجمع سارا مجمع ٹوٹ گیا انہوں نے کہا نہیں اس توبہ کرتے ہیں انہوں نے کہا چھاپو نہ تسی اسی علم و دین دفنایا ہو خنجر نہیں نال رکھیا ہو باہر ہی پیا چھاپو تہاڈا علاج کر لواں گے بس اتنی گل ہے ہاں حضور دے جناب دشمناں نال گل تو حرفی اے یوسف بن تاشفین اے مسلمانوں دے بڑے جرنیل گزرے اقبال کے اللہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات اقبال کے اللہ انہوں نے نہیں دسنا خالد بن ولید دے ہاتھ ایک موتا دے مقام ایک کتنی تلواراں ٹوٹیاں انہوں نے دسو ناچ لو ٹپ لو ہے جمالے پالو اے جناب جشن آزادی آ گئی ٹپ لو ناچ لو اسی آزاد ہو گئے اقبال کہنا انہوں نے نہیں دسنا کہ جناب حضرت مسنہ کیویں جناب میدان اجادین نش گئے اور حضرت خالد بن ولید جناب 60,000 کے مقابلے 60 بندے کیویں لے کے گئے حضرت درار بن ازور اپنی جوش جہاد نال جناب ذرہ تک گجا اپنی قمیض بھی اتار کے لڑتے سن انہوں نے نہیں دسنا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے 4,000 کے مقابلے 4 بندے بھیجے یہ نہیں دسنا کہ عمر بن عبد وہ جدو بدماش بن کے آیا کہ مولا کائنات نے سر تو لے کے تم تک کیویں ضرب لائی کہ وہ 2 جناب این ٹوٹے ہو کے گر گیا انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ جدو مرحب این کر کے بڑا اکڑ کے آیا کہ انہیں کیا ہوئے خیبر والے جان دیں کہ میں مرحبا میں بڑا بڑا پہلوانا یہ نہیں دسنا کہ مولا کائنات کی کہندے ہوئے گیا فرمایا تینوں خیبر والے جان دیں کہ تو مرحبے کہ اللہ جی سمت لی امی حیدرہ فرمایا کہ تو مرحبے نا کہ میری ماں نے بھی میرا نا حیدر رکھا دھاڑیہ دا شیر ہاں اور ایک صوفیت اس ٹائم سامان دی میں تو انداز کے ماں عباد سے صوفی اللہ اللہ ذکر اللہ استانے خانقاہ ہیں ساری اسلام دے احسان اور اسلام دے احسان لیکن اس ویلے جدو بلال کعبے دی چھت ہوتے ہو جدو بلال مکے دی گلیاں کھٹے جا رہے ہوئے نا اور سینے کے پتھر ہوئے تپتی ریت ہوئے تو پھر اسلام کے اندر کہ چوک تلوار تے آ جاؤ بدلے چوک تلوار تے آ جاؤ ہو دے ہاں جدو اسلام این جناب کعبے وچ فاتح دی حیثیت نہ داخل ہویا پھر اسلام امن دا دست اللہ کہندا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن جڑا حضرت ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا اسی اس نوں امان دے دتی من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمن فرمایا جڑا حکیم ابن حزام دے گھر داخل ہو گیا اس نوں بھی امان دے دتی جڑا جناب گھر دروازہ بند کر لیا اس نوں بھی امان دے دتی جڑا بیت اللہ داخل ہو گیا اس نوں بھی امان دے دتی ادھر ان ذرا گل سننا حضور نے سارے نو امان دے دتی لیکن لوگوں کو گستاخ رسول دا مسئلہ سمجھ نہیں آتا
ابن خطل میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کردہ. حضور نے فرمایا جتنے لبے نو مار دینا. صحابہ حضور دی بارگاہ آئے نسے نسے صاف بولے ہوئے تلوارہ ہاتھ ننگیاں. فرمایا یا رسول اللہ تسا فرمایا سی ابن خطل نو مار دینا. ابن خطل تا جناب کعبے دا غلاف ہے نا ان کی رسیاں نہ لٹک کے ہوتے چڑھ گیا. اے تو انہوں پتا غلاف ہے ایک پاسے کعبے دی دیوار ہے تے ایک پاسے غلاف ہے بچکار جناب ابن خطل تہاڈا گستاخ لٹک گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا اوتھے ہی مار دو. اور چلیا تو کہ گستاخ رسول نو بچان دی کوشش کرتا جے ادھر کعبے دی دیوار ہوے تے ادھر کعبے دا غلاف ہوے جے بچکار بھی پھسیا ہوے نا تے حضور نے فرمایا وڈ کے رکھ دیو. تے جناب غازی المدین دے سامنے وہ آ جاوے تے پھر وہ وڈ کے نہ رکھے. ہاں جی پھر غازی ممتاز قادری دے سامنے آ جاوے تے پھر 27 گولیاں نہ لگاوے. کی کرے؟ ہاں استاد رسول دا مسئلہ کائنات حضور دی عزت دا مسئلہ کائنات جدا گانا. کائنات ایک سب نہ جدا گانا. سارے نو اپنی عزت دا مسئلہ ہے. انہاں نو پتا انہاں دی گل تے کرو جناب انہاں دی پوچھن تے پیر آ جاندا. سویرے گل پتری ہوندی کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اور بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جہاں تو حفظ جہاں روز خرد کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض گرو ہے. اے علماء بیٹھے علماء کڑے بیٹھے مفتی صاحب بیٹھے اے علماء بیٹھے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض گرو ہے. اصل و رسول بندگی استاد ورکی ہے. آئے امام نے گل کی تھی مجدد نے گل کی تھی وہ مجدد نہیں جڑا کینیڈا نس جائے. حضور کی عزت کا مسئلہ ہوئے جو مجدد نہیں جڑا موقع پر نس جائے وہ مجدد رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر. امام احمد رضا بریلوی نے گل کی تھی ہے جی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض گرو ہے. اصل و رسول بندگی استاد ورکی ہے. یہ میں جناب ترجمہ ادھار چھڑ کے جا رہا ہوں. اس دی تشریح ادھار چھڑ کے جا رہے ہیں اس واسطے کہ سرگوزے والے ہیں ساڈے سامنے نویں نویں نا انہاں نوں جناب عشق دے جام پلاواں گے نا بابا جی دے فیض سے دو چار بھر کے تے پھر این کر کے جو چھل مارے گا نا پھر اودوں سمجھاواں گے کہ اصل رسول بندگی استاد ورکی بڑے ڈھیلے ہو گئے تسی. ساڑھی 4 سال اجے تک نعرہ بھی لگیا میں لوانا صبر کرو. ایک منٹ اجے نہیں میں تانوں گل سنا لواں. حضور دے غلاموں دی شان پر یاد رکھنا اسلام جڑے پیدا کرتا کی کرتا اسلام جڑے پیدا کرتا اور اسلام جڑے دے تصور دینا. اے ڈھیلی گل دا تصور نہیں دینا. حضرت عمر بن مادی کرم آپ کی عمر 86 سال ہے. 86 سال آپ میدان یرموک کے جا پہنچے. ایک اس تو پہلے گل سن لو ختم نبوت دے حوالے نال ایسا سفر گزریا اور حضرت مجدد الفسانی کی گل سنا پھر حضرت عمر بن مادی کرم کی گل سنا کے ختم کر دیا. ختم نبوت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تو بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق جی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آپ جب خلیفہ بڑھے نا تو آپ نے اعلان کر دیتا فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی جنگ چلے جائے گا. فرمایا اے حضور دے تبرکاتن اے او جنہ بارے قرآن نے کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جنہ دے بارے قرآن نے کیا 1000 فرشتے 2000 فرشتے 3000 4000 نشان والے پھر رب نے فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں جی اے او لوگ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے قانون بنا دیتا. فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی نہیں جائے گا جنگ. لیکن جب جنگ یمامہ دا مسئلہ ہے نا حضور دی ختم نبوت دا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا قانون خود توڑ دیتا. گل ہے کہ جب حضور دی گل آ جاوے نا تے پھر اپنے کتنے بھی ہون اپنے وظائف ہون اعمال ہون جناب پیری ہوئے مریدی ہوئے اے جناب سیدنا صدیق اکبر دی سنت ہے اپنا بنایا قانون خود توڑ دیتا. فرمایا اور کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے یمامہ پہنچے. اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ اور لوگوں بچے دا کھیل سمجھا ہویا. ایسی گل تے سنائی جاواں پیر مہر علی شاہ صاحب جدو آپ بول رہے ہوئے نا آپ بول رہے تو چلن لگے جناب مرزا قادیانی دجال دے مقابلے اور لانتی دے مقابلے انہیں کیا سی کہ جناب آؤ مقابلہ کرنے پیر مہر علی شاہ صاحب جدو چلن لگے نا گولڑے تو جناب وہ جھولی چک کے سمجھے ہونے نا ہر جگہ لوگ وہ آ گئے انہیں کہا پیر صاحب تسی تا اللہ کرنے والے بندے ہو تسی تا جناب صوفی آدمی ہو تسی تے جناب خانقاہ والے بندے ہو اے مناظرے کرنا ہے مولویاں دا کام ہے تسی کدھر چلے ہو مرزے نال دجال نال مناظر کرن. آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا
اے پیر میرے نشاہ ہے، اے کوئی اور نہیں، ہاں اے میرے نشاہ ہے۔ فرمایا حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں دندناتا پھرے اور میرے نشاہ گورڑے میں بیٹھا رہے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ اور گل ہے کہ میں اپنی گل نہیں کرنے لگا، جڑا ختم نبوت دے مسئلے گھر بیٹھا رہے ہیں جی، وہ پیر میرے نشاہ صاحب دے فرمان کے مطابق کون ہے تو یاد رکھنا، اسی اپنی گل نہیں کرتے۔ فرمایا حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں دندنائے اور میرے شاہ گھر بیٹھے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ پھر میرے شاہ صاحب کا جو چلے نا لاہور جناب آئے تو انہیں کہا تفسیر لکھیں گے، پھر جناب فیصلہ کراؤں گے کہ جناب کون ہے جناب جس کی تفسیر اعلیٰ ہوئے گی اس نے جناب وہ حق دے۔ فرمایا گل ہے نہیں، فرمایا آجا بادشاہی مسجد، فرمایا سین اس قلم دے دوات تے کاغذ رکھ دینے کہ دور بہ کے حکم دینے جس کا قلم خود چلے وہ حق دے وے۔ جناب کانا دجال وہ مرزائی نس کے انہیں آنا بھی کتے سی، او بیرن شاہ جنہوں حضور نے وادی ہمراہ سے ایک جھلک دکھوائی، فرمایا پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجڑتا گا رہی، رگ رکھتے لونو ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال، میرے علی تو کون بچارا نپڑ لاشا تے اوگن ہارا، جی سر تے چاکے تو ایباں دا بارا تے لامی پرید تو شاہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال، میرے علی تو کیوں پھرے اداسی، آج کل سونا آگل لاسی، حسن خوشیاں تے غم جاسی، میں ملسان لمیاں کر کر باہاں نال، دل لگیا بے پرواہاں نال۔ پھر میرے شاہ صاحب نے فرمایا اوتے بہ جانے جڑا اپنے قلم کاغذ کو حکم دے قلم خود چلے اور حق دے وے، اور نس گیا بعد جو مریدہ نے چھوٹی پائی انہوں نے کہا شاہ جی ایڈی بڑی گل، پیر صاحب ایڈی بڑی گل کہ قلم خود چلے کاغذ ہوتے حکم دے نال ہاتھ بھی نہیں لانا دور بہ کے۔ فرمایا سانو مالکاں آرڈر دیتا اسی جاری کر دیتا ماج قلعے دے سر تے زور لا دی۔ اے پیر میرے شاہ صاحب حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ کائنات دے ہر مسئلے نالوں جدا گانا، ہر مسئلے نالوں جدا گانا کائنات دے، اور جس کو سمجھ نہیں آندا وہ کلمہ واپس کر دے گا۔ ہاں وہ خبر آوے نا انہوں چاہیے کہ وہ کلمہ حضور دا واپس کر دے جس کو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آندا، جس کو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ آدھر آؤ میں تمہیں سمجھاواں۔ حضرت محیصہ یہ چھوٹے بھائیان یہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محیصہ جا فرا یہودی نو مارا ہو، وہ گیا یہودی نو مار کے واپس آ گیا، جب گھر آئے تو انہوں دا بڑا بھرا خویصہ یہ اجے حضور دی بارگاہ چ نہیں گیا کلمہ نہیں پڑھیا، اور جب واپس آئے انہوں نے پتہ لگا کہ میرے چھوٹے بھرا نے یہودی نو مار دیتا، وہ کہنے لگا یار تو بڑا احسان فراموش ہے، اس یہودی کو اسی ادھار بھی لے سا انہوں نے ساڈی بڑی سلام دو اسی اٹھنے بیٹھنے سی بڑے ساڈے تے انہیں احسان تو احسان فراموش ہے اس یہودی نو مار آیا۔ حضرت محیصہ نے سوچا بھی گل اندر کی دینا تا چس نہیں آنی، حضور دے غلاموں نے پتہ نہیں لگنا 1400 سال بعد ایسے بھی آنے جڑے کہیں گے وہ کوڑا پھینکتی رہتی تھی، میں کہیں سکا چاچا پیچھے کھڑے ہوئے جی سکا چاچا سامنے بیٹھے ہوئے تے سکا بھتیجا پیچھے کھڑے ہوئے، مغیرہ بن شعبہ حضور دے جناب باڈی گارڈ بن کے تلوار ندی لے کے تے چاچا گستاخی دے نیت نہ نہیں خوشامد دے دور تے صلح حدیبیہ دے موقع تے حضور دی داڑھی والا ہاتھ کرے بار بار ہاتھ کرے تے حضرت جناب مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا حضور دی داڑھی والا بار بار جناب عروہ بن مسعود سکا چاچا ہاتھ کر رہا تو انہوں نے تلوار کا دستہ پکڑیا تلوار کا دستہ پکڑیا اپنے چاچے دے ہاتھ ہوتے مارے کر کے فرمایا آخر یدہ کر لے حجت رسول اللہ واللہ تصل ہے، فرمایا تو چاچا ضرور ہے لیکن حضور دی داڑھی والا دوبارہ ہاتھ آیا نا تے بڑے ہویا واپس جائے گا سلامت رہے گا۔ اے ہے حضور دی عزت دا مسئلہ۔ حضرت محیصہ نے اپنے براد ہاتھ پکڑیا، انہوں نے پتہ نہیں 1400 سال بعد ایسے بھی مسلمان آن گے جڑے عزت رسول دے مسئلے جھگڑا کرن گے، انہوں نے کے اندر گل ہو گئی تو پھر دوویں بھراواں سنی کوئی باہر نہیں سنے گا، انہوں نے اپنے براد نا چھوٹے بھراون بڑے حضرت محیصہ نے اپنے برا خویصہ دا ہاتھ پکڑیا ہاتھ پکڑیا تے باہر چوک وچ لائے، اے کیڑا چوک ہے بدر رانجا بدر رانجا اس طرح ایک چوک جویں ہے چوک ہے نا باہر چوک وچ لائے مدینہ پاک کے کسی گلی دے چوک وچ لائے اپنے براد ہاتھ این پکڑ کے حضرت محیصہ خویصہ دا ہاتھ پکڑ کے بڑے براد ہاتھ پکڑ کے این چوک وچ لائے تے کیا یلوم
امو ابن امی، فرمایا اے میری ماں جایا، بلال نے کیا ماں جایا تسی نا، فرمایا اے میری ماں جایا، میں نے ملامت کرتا کہ میں حضور دے کہنے تے یہودی نو کیوں ماریا، آکھیا جے حضور حکم دین نا تو میں اپنا اس براد بھی دھوڑ لا کے رکھ دیں۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ حضور دی عزت کا مسئلہ جنہوں سمجھ نہیں آتا، اور جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں کہا جتنے چانا جتنے دیکھا ہوئے چانا سی دن ہوتے دکھانے واسطے قائلہ، لیکن کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل، جس کے گھر بیٹھے ڈنگا چرمے جاری ہوئن، جس کے گھر بیٹھے جناب ڈنگا کامری ہوئن، جو آکھے میں بھی حسینی ہوں، شرم نہیں آتی، ڈب کے نہیں مردا، اور کہے میں بھی حسینی ہوں، میں کہا خادم حسین علامہ خادم حسین رضوی نہ کیوں نہیں ٹورے، امیر المجاہدین نہ کیوں نہیں ٹورے، میں سنیا ایک بندے کو بڑے بڑے بندے کو بڑا بڑا تو براد نام کرام دا بڑا وہی بڑا وہ جناب این حضور دا غلام ہوئے کہ گلی دے چوک نکر بے کے جتیاں بھی کرتا ہوئے وہ ساڑھے سر دا تاج ہے، اسی تو انہوں من لیا بڑا وہ گڑا بڑا ہوئے گڑا پاک ہوئے تے جناب بڑا دستار ہوئے تے سیاستدان نا ساڑھے ہاں محبت ہے ایک کوئی میارے اقبال کہندہ دل سے محبوب حجازی بستہم زینت حق بیک دگر پیوستہم کہندہ اسی دل حضور نہ لایا پھر جڑے حضور دا غلام ہویا وہ حبشے دا غلام ہی کیوں نہیں، بلال ساڑھا بھی وہ سردار بن گیا، پھر خالی گالے تھے نہیں رکی، حضرت فاروق اعظم حضرت بلال حبشی نو دیکھ کے کہنے سن، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو کہنے سن ابو بکر سیدنا، ابو بکر بھی ساڑھا سردار، اے امیر المومنین، فرمایا ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑھا سردار تے بلال بھی ساڑھا سردار، یہ صرف حضور دی محبت دی وجہ، بس ایک گل کرو جناب بڑا اپنے آپ کو کہنے لگا، انہیں کہا جی علامہ خادم حسین رضوی نہ کیوں نہیں ٹرے، آکھے بندے بھی سچ راہ بھی سچ دا حق دا، صرف اس واسطے نہیں ٹرے کہ باہر دے ویزے بند ہو جاندے، میں کہا چلیا جے خادم حسین نہ ٹرو تے باہر دے ویزے بند ہو جاندے تے خود نو حسینی کہندے ہو حسین نہ کہ میں ٹرنا سی اتھے تا پانی بھی بند سی، اتھے تا پانی بھی بند سی تسی حسین نہ کہ میں ٹرنا سی، وہ کہندے نا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جس کو پوچھا میں نہیں حسینی ہاں، میں کہا اصلا زندگی جس کوئی حسینی دیکھیا اس نے خادم حسین کہنے بس، ہاں جی جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ بنیا تے فیض آباد جا بیٹھیا، اور جدو حضور دی ناموس رسالت دا مسئلہ بنیا تے کلا کوئی کارکن بھی نہیں جا کے اسمبلی ہال چوکے پہ گیا، اور جدو جناب مسجدہ دے سپیکر اترے تے سارے بڑے بڑے نامی گرامی اور جا کے تھانے تے جناب کچہریاں تے جناب خود جا کے سپیکر جمع کرا رہا ہو، لو جی آرڈر آ گیا تے جناب سپیکر اتر رہا ہے، بابا جی نے کیا ہوئے اپنے گھروں سے ٹوٹی بھی نہ لان دیئے تے رب دا گھر اتنا لاوارے سے کہ اسی مسجد میں سپیکر لان دیئے، فرمایا ساڑھے جینے دیئے تو سپیکر نہیں لے سکتے، آج لوگ گلہ کر دیں نا یہ جڑی چاروں پاسوں آواز اذان دی آندی نا تے صلاۃ و سلام دی آندی، یہ بھی اگر شکریہ ہے نا تو امیر المجاہدین ہے، ورنہ سپیکر نہ چھڑے سنے کی سپیکر لے گئے سی مسجد میں، آج بھی میرے پاپا جی چاروں طرف چڑی آزان دی آواز آندی، جناب نعرہ تکبیر دی آواز آندی، نعرہ رسالت دی آندی، عیدان دی آندی، جمعہ دی آندی، ہر طرفوں جڑی آواز آندی، درود و سلام دی آندی، مصطفیٰ جان رحمت دی آندی، ہر چیز دی قرآن دی آندی، حدیث دی آندی، یہ ساری آوازاں اندے وچ جناب حصہ سارا امیر المجاہدین دا ہے، ورنہ سارے ناس کیسا ہے، ہاں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوے دل نوازی، وہ تو سارے ناس کیا ہے، اور مولوی صاحب ساری زندگی اس مسجد نا دی تنخواہ لیجئے اور مسجد دی حفاظت دی باری آئی، انہوں نے کہا نہیں جو اخدن کر لو، بابا جی آگیا اے بندے دے پتر بڑھو تھوڑی کی ضرورت ہے مسیح دے سپیکر لاؤ اسی دے چیزیں حضور دے دین دے بارے، انہوں نے کہا تسی دین دے ٹھیکیدار ہو، فرمایا ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہاں، لیکن جدو فیض آباد گل بات گئی تو فرمایا ہاں آ جاؤ اسی ٹھیکیدار بھی ہیں، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آپ کے شعر یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
بلے بلے اے گل ہوئی نا بس ہن پتہ لگے آپ اس سرگوجے والے جا کے بیٹھے اتنی گل ہے اور راجا صاحب نو آدن تے پی ڈی ایم نو رگڑا لا چھڈو میں کہ جنہاں دا رگڑا آپ ہی نکلیا پیا انہوں چھوڑے نو کی گئی او بھی گلاں کرن جو کہ بھائی اے جی نون والے بھی گلاں کرن لبیک والے نال جنہاں دا لیڈر آپ نس کے باہر گیا ہویا صدقے جاواں انہاں کہا چھج تو بولے پر قانون کیوں بولے جنوں آپ سوچ رہا تھا اور بھائی گلاں کرن والے گلاں کرن جنہاں دا آپ لیڈر باہر 50 روپے دے اسٹام تے نس کے گیا ہوئے وہ بھی کہے انکل لبیک والے کتنے نے میں کہا پتر جتھے آکھے گا تیرے گھر آ کے دسیں گے لبیک والے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایک یار میں جا اٹھ پھنسے نا رابطی شان دیکھو 13 نو اکٹھے کر کے ذلیل کر دیتا آگے جی فلاں جناب ایک سرکاری سب پر باری میں کیا انہوں نے باری جڑے چور لٹیرے سن اور سامنے محمد عربی دے غلام کھڑے یہ باری شاری ہے پرانی گلاں ہو گئیاں او دو انہوں نے ٹکریا کوئی نہیں سی انہوں نے جاندا کوئی نہیں سی انہاں ویکھیں جناب سارے ہے جمال والے محمد عربی دے غلام ہونا ہے ہاں جی وہ کہتے ہیں سارے نا پنگا لینا لبیک والے نہ لڑا انہوں نے کیوں انہوں نے کہا یہ کسی شہر نہیں سمجھتے جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بس اتنی بات سی تے اے ہن جڑی پیڑ تساں لبیک دا نعرہ لا دیتا تشریف رکھو جڑا اے جڑا تساں لبیک دا نعرہ لا دیتا ایندی پیڑ ہن جانی نہیں ہاں ایندی پیڑ ہن بڑے بڑے سیاسی پنڈتاں نوں اٹھنی تے بڑے جناب اپنے اور بیگانے نوں اٹھنی اور جی لبیک دا نعرہ میں کہا سی لاندے ہی تاواں تواڈے در تے چھور اضافہ ہوئے ساڈا امام کہہ گیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں سے کیا مرفت کیجیے ہیں جی اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے ساڑھا تا مقصد ہے اسی تا جناب کوئی آکے میں درد ہوندی میں کہتے ہیں درد کرنے واسطے تلایا ہیں جی اور اسی کسی اور دا نہیں لایا اسی اپنے آقا و مولا دا نعرہ لایا ہیں جی اور اے نعرہ اتھے نہیں رہنا اے تا جناب حشر والے دن بھی لگ جانا بابا جی دس کے نہیں گیا ورنہ سارے جمع ہونے تو قرآن کہنا یوم ندعو کل اناس بے امامہم اور میں قیامت والے دن اسی سب نو بلاواں گے انہاں دے امامت دے نال تے ساڈا امام کون ہے ساڈا امام کون ہے اگے اگے جناب مجدد الفسانی پیچھے پیچھے امام محمد رضا بریلوی تے پیچھے پیچھے امیر المجاہدین پیچھے پیچھے اسی مسکین یا رسول اللہ پیچھے پیچھے اسی مسکین بھی تے پھر منظر کیوں نہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ بس اتنی حضور دی محبت ہے کائنات میں سب نال افضل ترین اور جس کو اے محبت آ جاوے ہاں جی پھر او چمک کے رہندا پھر او چمک کے کیویں رہندا امام محمد رضا بریلوی دی زبان ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے پھر او چمک کے رہندا اے آخری گل سنان لگا کہ ساڈے بڑیاں دی ریت کیویں ہاں جی حضرت عمر بن مہدی کرب دی گل پھر ادھار رہ گئی کیونکہ حضرت مجدد الفسانی دا یوم بھی ہے اور مجدد پاک کون ہیں جی اقبال کہندا علامہ اقبال نو ایک کلک سی گل سنائی جاواں پڑھے لکھے لوگ بھی بڑے موجود ہونے اور اقبال ہو نہیں کہ چین و عرب ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے اقبال کہندا بیاض اقبال جامع خمستان در خودی در کش اقبال کہندا ادھر حضور دی محبت ایک دو جام میرے ہاتھوں میں پی تینوں پتہ لگے مقام مصطفیٰ ہے کی اقبال نو ایک کلک سی اے نیچے جرمنی دا ایک بڑا بڑا فلسفی گزریا انہوں ایک کلک سی اس دے قلبی واردات ہوئی انہیں بڑے جناب مجاہدے کیتے انہیں دے قلبی واردات ہوئی لا تک تا پہنچا انہیں ہر شاید انکار کر دیتا لیکن اللہ دے آگے پھاس گیا
الا اللہ تک نہیں پہنچا کہ حضرت جناب علامہ اقبال نو ایک کلکسی کے انہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھیا ہے مسلمان کیوں نہیں ہویا الا اللہ نو کیوں نہیں سمجھا اقبال نو کلکسی کہتا کاش بودے در زمان احمد تا رسید پر سرود سرمد اقبال کہتا کاش کیوں مجذوب فرنگی جناب حضرت مجدد الفسانی دے زمانے چاہندا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے الا اللہ تک پہنچا دینا سی اس نے الا اللہ سمجھا دینی سی لیکن اقبال دا یہ عقیدہ اس وقت تک سی جدو اقبال سرہند شریف نہیں گیا حضرت مجدد الفسانی دی قبر تے نہیں گیا اقبال پھر حضرت مجدد الفسانی دی قبر تے گیا تے کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مکنہ انوار اس خاک کے ذروں میں شرمندہ ستارے اس خاک پہ پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس کرم سے ہے گرمی حرار وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہباں اللہ نے جس کو پر وقت کیا خبردار ایک بار جب حضرت مجدد پاک کی قبر تو باہر نکلیا نا کہ باہر آگے کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے اقبال کہتا میں مجدد صاحب کی قبر تے آیا مجدد صاحب نے توحید و رسالت سے میں نے وہ اسرار و رموز دیتے ہیں کہ آج جو مجذوب فرنگی ہونا نا اور نیچ سے ہونا تو میں انہیں ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا اے حضرت مجدد پاک دی شان اور حضرت مجدد پاک کونن ہاں جی حضرت مجدد پاک وہ جڑے ہونے نا بادشاہاں دے وزیر اے جو میں فواد ڈپو ورگے آپ تو پھر نس جاندے نا یار کے پاس آ جاندے آپ تو پھر سیکنڈ بھی نہیں کٹیا او پہ جاندے ہیں جی میں کہ کھڑو نا نال کہندا سی ہماری ریڈ لائن ہے میں کہا پٹ کے رکھ آپ تو 2 منٹ بھی نہیں کٹے تھے اس غریب نو پھنسا گیا یا تو پھر انہوں نے توڑ دی نہیں باوے او تو ایڈا بڑا تو پوچھا لے کے کہنے سا ہم نے کیوں کر دیا کھڑو نا نال اسی تو آج بھی کھڑے ہیں یہ ہونے سٹیج تو تھلے اتری ہے تو پھر کوئی حضور دے نام تے آکھے جی تھانے جانا جیل جانا فلاں جانا تے اسی حاضر ہاں لیکن کسے گل نہ حاضر ہاں مفت حاضر نہیں مول پا کے حاضر ہاں یار اون جڑے شوق نال سمانتا ہو بھی جان تے اپنے لیڈر نال کھیلاں کٹن او یار کرو ہوئی نا کہ یار کے اندر تے جناب آپ جناب نستے ہویا منہ سجیا ہویا او جی مینوں باہر پھر پھڑ دے میں کہ تینوں کیا سی نا بندے دا پتر بن اے بیڑا لنگ جاندا قرآن کہندا تل کا لگیا مقابل ها بین الناس اسی لوکاں دے درمیان دلوں رات پھیر کے رکھ دیندے ہاں لیکن تو کیا سی سدا بادشاہی میرے رب دی بس ہاں جی قائم دائم ہے فقط ہاں جی دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی صدر ہو گورنر ہو وزیر اعظم ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے ہاں بس اے صدا میں بادشاہی میرے رب دی او کی گل ہو رہی سی جی حضرت مجدد الفسانی اور جناب جہانگیر دے بھی مشیر سن انہیں کیا ہے بابا بڑا تگڑا اے اتنا ڈاٹا ہے تیرے سامنے سر بھی نہیں جھکاندا اسی تے جناب تینوں رکوع کر کے مریا جناب تیرے سامنے سر جھکا کے دے بابا آئے جا کر کے کھڑا رہندا جس دا سر رب دے سامنے جھکدا ہوئے نا او دا سر کسی اور دے سامنے نہیں جھکدا اقبال کہتا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات ہاں جی حضرت مجدد الفسانی انہیں کہا کی کریے انہیں کہا چھوٹی جی کھڑکی بنائیے سامنے کرسی تے توں پہ جا اسی جدو مجدد پاک گزاریں گے نا تے او کمر دوری کر کے گزرن گے تو جناب تیرے آگے جھوکتا جان گے نا تے حضرت مجدد پاک جدو کھڑکی دے سامنے آئے نا انہیں کھڑکی بنائی سامنے جہانگیر دی کرسی رکھ دی جہانگیر لات رکھ کے بیٹھا ہویا جدو مجدد پاک آئے نا سامنے جناب اس کھڑکی دے تے مجدد پاک داخل ہونے لگے تے مجدد پاک نے پہلے لاتا داخل پوتھے والا انسیدیاں کر کے دیا نا تو انہیں کہا ہے بابا باز نہیں آندا وہ اور تپ گیا انہیں کہا بابا انہیں کہا دینی دیر کے جتنے پہلوان ہیں سارے بلا لو انہیں 60 پہلوان بلائے بڑے بڑے تگڑے کھاندے پیندے پہلوان انہوں پتا ہے جان والے پہلوان وہ سارے جناب 60 پہلوان بلائے نا اقبال نے کیا نا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کی آگے وہ آیا انہیں کہا اے بابا کھڑے آجے ایندی دھون ایک باری میرے آگے جھکاؤ 60 پہلوان حضرت مجدد الفسانی کی زلفاں نہ لٹک گیا سر نہیں جھکا سکے اس دے واسطے کہ یہ اپنی قوت نہیں اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ ہیں جی بابا جی ہون ویل چیئر تے پورا کفر پٹھا کر کے رکھ دیں ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے تے جنہیں مزہ نہ چکھیا ہوئے انہوں کی پتہ ہوئے این گولیاں بھی چل رہی ہون تے جناب شیل بھی برس رہا ہون تے جناب نکے جائے بچے نو جناب پکڑ کے لے جان انہوں نے خبردار ہون تو لبیک دا نعرہ لایا تے بڑے بڑے پولیس جناب افسران کھڑے ہون انہوں نے خبردار ہون تو لبیک دا نعرہ لایا تے گولی مار دیں گے تاجدار ختم نبوت انہیں سیلا کے کھول کے کہنے کا تاجدار ختم نبوت
یا